الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. یہ ایک پبلک سروس میسج ہے جو کینیڈا میں مقیم مسلمان پاکستانی کینیڈین شہریوں کی معلومات کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے. اس تحریر کا کچھ حصہ حضرت علامہ قمر نقیب خان صاحب دامت برکاتہم لندن انگلینڈ کی پوسٹ سے لیا ہے. مذہبی نام پر چندہ اور کاروبار. نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ برصغیر سے لے کر مغربی ممالک تک مذہب کو اکثر چندے اور کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. دین اسلام کی اصل تعلیمات عاجزی، امانت داری اور تقوی پر مبنی ہے، لیکن آج کل مذہبی ادارے سرمایہ دارانہ سوچ کے تحت چلنے لگے ہیں. کینیڈا جیسے ملک میں جہاں ہر شہری کو عبادت کی آزادی حاصل ہے، وہاں بھی کچھ مذہبی تنظیمیں اور شخصیات نے مساجد کو عوامی خدمت کے بجائے ذاتی کاروبار بنا لیا ہے. عوام سے چندہ لے کر مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن ان کا نظم و نسق شفافیت سے بالکل خالی ہوتا ہے. مسجد وہ مقام ہے جو ہر مسلمان کا گھر ہے، جہاں غریب اور امیر، عرب اور عجم سب برابر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی فیملی کو محض اس لیے مسجد سے روک دیا جائے کہ انہوں نے حق بات کہی یا کسی فرادی شخص کے خلاف آواز بلند کی، تو یہ رویہ دین کے بنیادی اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے. قرآن کریم نے بار بار ظالموں کی حمایت کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے. چندے کے پیسے پر بننے والے یہ مذہبی کاروبار دراصل ایک ریاکاری کی معیشت ہے. مسجدیں عبادت کے بجائے سیاسی اکھاڑے یا ذاتی جاگیریں بنا دی جاتی ہیں. جعلی ایوارڈز بانٹنا، جھوٹے القاب دینا اور فرادی لوگوں کو عزت بخشنا دراصل دین کے تقدس کے ساتھ کھلا مذاق ہے. یہ وہ رجحان ہے جس کے خلاف ہر باز امیر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے. اگر مساجد کو واقعی اللہ کا گھر سمجھا جائے تو وہاں سے کسی مسلمان کو نکالنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. دین چندے اور بزنس کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے یاد کرنے سے روکے اور ان کی وارانی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. سورۃ البقرہ 114. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ابن ماجہ. حضرت علامہ قمر نقیب خان صاحب نے اپنی پوسٹ میں کیا لکھا وہ بھی بتائیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے کیا بات کی؟ جی ضرور. کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو کے نزدیک میں ایک جگہ ہے مسیساگا. یہاں طاہر القادری صاحب نے عوامی چندے سے ایک مسجد بنوائی اور ماہانہ انکم شروع کر لی. اپریل 2025 میں ایک فنکشن رکھا گیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بلا کر علاقے کے رہائشیوں کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیے گئے. اس ایوارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کسی بھی دکان سے یہ ایوارڈ درجنوں کے حساب سے بنوائے جا سکتے ہیں. یہاں فیس بک پر انگلینڈ کے دانشور ہے، وہ بھی اسی طرح ایوارڈ خرید کر اپنے نام لگائے جاتے ہیں. خیر، فی الحال تو ہم طاہر القادری صاحب کے جعلی ایوارڈز کی بات کر رہے ہیں. قادری صاحب نے ان لوگوں کو ایوارڈ دیے جو منہاج القرآن کے لیے کام کر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ چندہ جمع کر کے لا رہے تھے. انہوں نے ایک جھوٹے، کرپٹ اور فراڈی پراپرٹی ڈیلر کو بھی ایوارڈ دے دیا. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پراپرٹی ڈیلر نے موٹی رقم دی تھی. یہ پراپرٹی ڈیلر اسی محفل میں موجود خاتون کے $50,000 فراڈ کر کے بیٹھا تھا. خاتون نے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی تو قادری صاحب کی مسجد نے اس فیملی پر مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دی. خاتون کی 2 بیٹیاں 7 سال سے اسی مسجد میں پڑھتی ہیں. اس کا شوہر بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. اب مسجد انتظامیہ کی جانب سے پوری فیملی کو مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. بہت سے منہاجی دوست میری فرینڈ لسٹ میں بھی موجود ہے اور میں باقی سب سے بھی کہوں گا کہ اس مسئلے کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک پہنچائیں. عوامی چندے سے بننے اور چلنے والی یہ مسجد آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان فیملی کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیں. اس مسئلے کو حل کریں. سوشل میڈیا پر عدالتی کارروائی یا دستاویزات وغیرہ نشر ہوگی تو بے عزتی میں مزید اضافہ ہوگا.
اچھا، یہ جتنا بھی بچ کر غلط کام کر لے پکڑے جاتے، سب سے زیادہ چندہ کٹھا کرنے والوں کو ایوارڈ، سچ اور حق پر جو بات کرے وہ مسجد سے نکلوا دو۔ یہ مذہبی تجارت کرنے والوں کی اصلیت ہے۔ سوشل میڈیا پر ایوارڈ کے ساتھ پوسٹر یا ایوارڈ ایسے شیئر کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی عالم دین نہ ہو۔ لوگوں سے بڑی بڑی ڈیلیں کر کے مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں بھی۔ تو اس چیز کو سرکاری مسلمان کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور کام ان کے دیکھ لیں۔ جو بھی سچ اور حق کی بات کریں اس کا مسجد میں داخلہ بند۔ اس کو یہ اسلام کہتے ہیں؟ جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔